بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی جنمے تھے جن میں ایک مسلم تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی مچھوارے تھے۔ کافر بھائی بتوں کی پوجا کرتا اور مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تھا تو اس کی جال پوری بھر جاتی تھی اور جال کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اور دوسرا بھائی جو مسلم تھا اس کے جال میں کوئی صرف ایک یا دو مچھلی ہی آتی۔ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک بار مسلم مچھوارے کی بیوی اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر مچھوارے کی بیوی پر گئی جو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر مسلم مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بولی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے کہ وہ میرے شوہر کی طرح معبودوں کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ زیادہ غمزدہ ہو گئی اور نیچے آ گئی۔ پھر اس کا شوہر جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غمزدہ دیکھ کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی غمزدہ کیوں ہو، اتنی اداس کیوں ہو؟ تو اس کی بیوی بولی، یہ کیا تم مجھے طلاق دے دو یا تم اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرنے لگو؟ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی ہو جو تم کفر کی بات کرتی ہو؟ وہ بولی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتوں اور تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں، وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور زیور پہنے ہوئے ہیں۔ جب اس مسلم مچھوارے نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کل میں مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور میں تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان دونوں درہم میں تم اپنی ضرورت کی چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی مل گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا لیکن اس کی مدد کسی نے نہیں کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو گیا اور مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور پھر شام ہونے لگی۔ شام تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر تک کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ سن کر اس کی بیوی بولی کہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ مجھے وہ سب کچھ دے گا میں اس سے مانگوں گا۔ پھر اس کی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، اگر مجھ سے کل مجھے درہم نہیں لا کر دیا تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا اور وہ پھر اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا کروں، تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لو۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اور یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط کو مان لی۔ روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور اس سے کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا اور پھر تمہارے شوہر نے بادشاہ کی نوکری کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 3 دن کی بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا تو اسے ہمیشہ انعامی رقم ملتی۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اور وہ آج تک آتا رہا تو 30 اشرفیاں ملتی۔ پھر وہ عورت اس کے پاس ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سنار کو دیا تو سنار نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم دیے۔ جب شام ہوئی تو آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آخر تم بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر اس کی خدمت میں کیسے گئے کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت
کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہیں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔